وادی تیرہ میں اس کے حوالے سے ایک جرگہ بھی ہوا ہے اور جرگہ ممبران نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. حالات کیا ہیں وہاں پر وادی تیرہ میں؟ سر آپ بھی بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. ظاہری بات ہے کہ جو باڑے کا سیاسی جرگہ ہوا ہے اس میں واضح طور پہ ان کی جو ڈکلیریشن ہے، جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے، وہ بالکل درست بات ہے. دیکھیں نا، یہ ہم بار بار یہی بات کر رہے تھے کہ صوبے کی حکومت کو ذمہ داری لینی چاہیے، اور پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی اور جس طرح کا ایک رویہ اختیار کیا اس اتنے حساس معاملے پہ بھی انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی. تو جرگے نے تو واقعتاً صحیح باتیں کی. انہوں نے جو ڈسکشن ان کی وہاں پہ ہوئی ہے تمام تر جرگے کے مائدین کی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈینائی کرتے رہیں ڈسپلیسمنٹ کو بھی، پھر آپ کہیں جی کہ نہیں ڈسپلیسمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ان سو فوسو بات مقصد یہ ہے کہ بالکل دیکھیں، جب ضرورت تھی صوبے کی حکومت کی، صوبے کے وزیر اعلیٰ کی، کہ وہ ان کو مدد فراہم کریں، ان کو بھیار و مددگار مت چھوڑیں اور ان کی مدد کو پہنچیں، تو انہوں نے تو اس میں سیاست کی. اب ایک وے فارورڈ ہے. ظاہری بات ہے کہ تیرہ کے اندر جو ایک امن کے حوالے سے کوششیں ہیں، وہاں سے دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے، ظاہری بات ہے وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس پہ آگے پیش رفت ہوگی اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اسی طرح جو ہم یہ ڈسپلیس پرسنس کے حوالے سے بات ہے کہ اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو فنڈز میں کرپشن ہوئی ہے جس کا ہم کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ 4 ارب روپیہ مختص کیا گیا، اس میں سے کتنا جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو یا متاثرین کو ملا اور کتنا جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوا، تو اس کی بھی انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جو مس مینج ہے، گورننس کی ایشوز ہیں، ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. جی اچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیرہ کے اندر امن قائم کرنا کیا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کا اس میں کیا رول ہے؟ صوبائی حکومت کا جو رول ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. ان کا تو بالکل رول نہ ہونے کے برابر ہے. انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے جب یہ ڈسپلیسمنٹ کہہ لیں یا جو ایک والنٹری ریلوکیشن تمام تر معاملہ تھا، اور یہ اس پہ بالکل جس طرح انہوں نے سیاست کی، ان کا رول تو آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے کیا رول پلے کیا؟ پھر اپنے ہی کیے ہوئے آرڈرز جو ہیں، جو ان کے صوبے کی انتظامیہ ہے، اس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ اس کو اون اپ نہیں کرتے. تو اس طرح کس طرح کب تک جو ہے وہ آپ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں اور جس طرح آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں سینسٹیو ایشوز پہ، تو اس طرح بھی تو نہیں ہونا چاہیے. جی بیرسٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جرگے کی طرف سے مطالبات بھی پیش کر دیے گئے، آپ نے بھی کہا انکوائری بھی ہونی چاہیے، انصاف بھی ملنا چاہیے، صوبائی حکومت کا رول بھی آپ نے بتایا، تو کیا لگتا ہے اس بار جو جرگہ ہوا ہے مؤثر ثابت ہوگا؟ صوبائی حکومت کوئی اس پر نظر ثانی کرے گی؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ ان کو انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل ان کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جو جس قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے اس پہ نظر ثانی بالکل ہونی چاہیے. اب وہاں پہ جو وہاں کے لوکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے تو خود کہہ دیا اور جرگہ کیا اور اپنی فارملی جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے رکھی. انہوں نے کہا ہمیں تیرہ میں امن چاہیے. امن کے لیے دیکھیں نا، لا اینڈ آرڈر سچویشن، امن کے لیے کیا کوشش کی. اور اسی طرح جو مس مینج ہوا ہے تمام معاملہ، جس کو اتنی بری طرح انہوں نے مینج کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہینڈل ہی نہیں ہوا. جو گورننس کے ایشوز ہیں، کرپشن کے جو ایشو ایک سامنے آ رہا ہے، اس کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ صوبے کی قیادت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی، اور صوبے کی قیادت جو ہے اس جرگے کے بعد، جو کہ باڑہ کے جو سیاسی عمائدین کا جو جرگہ ہوا ہے، اس کے بعد مثبت اقدامات اٹھائے گی، اور ان کی ڈیمانڈز کی روشنی میں جو ہے تمام تر معاملہ فہم ہو کے جو ہے یہ تمام تر معاملہ حل طلب ہوگا. اچھا بیرسٹر صاحب، ذرا تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ حکومت کی جانب سے ہمیشہ سے ڈینائل کیا گیا ہے کہ تیرہ میں کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. کیا انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں اب بھی جاری ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل آئی بی او جو ہے وہ موسٹ افیکٹو جو ہے وہ فارم آف اس کو کہہ لیں ایڈریس کرنے جو تمام تر روٹڈ معاملہ ہے وہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے سے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہے بالکل آئی بی اوز کا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ ہوتے ہیں، اور بالکل مختلف ایریاز میں ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں.
اور دہشت گردی اور کے ناسور سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے یہ بالکل ضروری بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس میں اب جس قسم کی سیاست کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اور جس طرح اس کو پیش کیا گیا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی، تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے کتنے دنوں سے جس طرح اس کی بیان بازی جو کی گئی سیاسی اس حوالے سے اور جس طرح کی گفتگو کی گئی، تو وہ تو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جی اچھا بیرسٹر صاحب، مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے. باڑہ سیاسی اتحاد نے اس جرگے میں یہ بھی مطالبہ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں سے جو لوگ نقل مکانی بھی کر گئے ہیں ان کو واپس یہاں پر کیسے بسایا جائے گا، اور پھر کیا امن کی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ کیا آپ ان کو پیغام دیں گے وہاں کے وادی تیرا کے مکینوں کو؟ دیکھیں، جب تک جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اور بالکل ڈیکلیریشن جو انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ایک پوائنٹ انہوں نے رکھا، اور ایک پائیدار امن کے لیے آپ کو دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانی ہوگی اور اس کے لیے میسر جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو صوبے کی حکومت ہے اسے بالکل اپنی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے، اسے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا چاہیے. اور اسی حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پہ جس طرح جرگا کے عمائدین ہیں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو انگیج کر کے آپ کو ایک روڈ میپ دینا پڑے گا، اور روڈ میپ ان کی واپسی کے حوالے سے ہوگا تاکہ ان کو کوئی خدشات نہ ہو، اور اس حوالے سے تمام تر معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو. اچھا عقیل صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا، ضلع خیبر کی سیاسی قیادت بھی مشاورت میں شامل تھی. اتفاق رائے اور مشاورت کے بعد ہی آبادی کے عارضی انخلا کا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کا اس میں شامل ہونا، مشاورت کرنا کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ابھی اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرہ معاملے پر ہونے والا جرگہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. کے پی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا حالات پر مستقبل کا لائحہ عمل طے ہوا ہے. جرگہ نے تیرہ میں بد انتظامی پر خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. جرگہ ممبران نے متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو تنقید کا نشانہ بنایا. جرگہ ممبران نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے پیش کیا ہے. نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعلان. قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک کا آغاز ہوگا. بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ابھی اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرہ معاملے پر ہونے والا جرگہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. کے پی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا حالات پر مستقبل کا لائحہ عمل طے ہوا ہے. جرگہ نے تیرہ میں بد انتظامی پر خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. جرگہ ممبران نے متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو تنقید کا نشانہ بنایا. جرگہ ممبران نے قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیری آفریدی نے پیش کیا ہے. نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعلان. قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک کا آغاز ہوگا.